ساتھیوں، آج میں آپ حضرات سے پارسی کمیونٹی کے کامیابی اور سکسیس کا راز ایک دلچسپ واقعے کے ذریعے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پارسیوں کی ایک جماعت جب ہندوستان میں رہنے کی غرض سے گجرات کے ساحل پر لنگر انداز ہوئی تو ان کے پیشوا نے وہاں کے راجا سے ملاقات کر کے وہاں پر رہنے کی اجازت طلب کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ لوگ راجا سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو راجا نے زبان سے کچھ نہیں کہا بلکہ دودھ سے بھرا ہوا ایک گلاس ان پارسی رہنماؤں کے سامنے پیش کر دیا۔ پارسی رہنماؤں نے بھی زبان سے کچھ نہیں کہا بلکہ اپنی تھیلے سے ایک چمچ شکر نکالا اور شکر کو اس دودھ کے اندر ملا کر کے واپس اس دودھ کے گلاس کو بادشاہ کے پاس لوٹا دیا۔ اس کے بعد میں بادشاہ نے ان لوگوں کو وہاں پر رہنے کی اجازت دے دی، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی کہ راجا نے زبان سے کچھ کیوں نہیں کہا اور پارسی رہنما نے بھی صرف ایک چمچ شکر ڈال کر کے گلاس کو واپس کیوں کر دیا۔ دراصل راجا دودھ سے بھرے ہوئے گلاس کو دے کر کے یہ بتانا چاہتا تھا کہ میری ریاست کے اندر پہلے سے ہی انسانوں کی اتنی بڑی آبادی ہو چکی ہے کہ مزید کسی جماعت یا کمیونٹی کو رہنے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا میں تم لوگوں کو اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ پارسی رہنماؤں نے ان میں ایک چمچ شکر کا اضافہ کر کے اس کو یہ میسج اور پیغام دیا کہ جس طرح ایک چمچ شکر آپ کے دودھ میں صرف اضافہ کرے گی تو مٹھاس کا اضافہ کرے گی، اس کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گی، اسی طرح ہماری یہ کمیونٹی آپ کی ریاست میں رہے گی تو آپ کے لوگوں میں پیار و محبت اور مٹھاس کو ہی بڑھاوا دے گی۔ آپ ہماری طرف سے کبھی بھی کسی پریشانی اور کرواہٹ کا تجربہ نہیں کریں گے۔ یہ واقعہ پیش آئے تقریباً 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کمیونٹی نے اپنے رہنماؤں کے ذریعے کیے گئے اس وعدے کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے آج بھی اس پر کاربند ہے، اور آپ نے اس کمیونٹی کو کہیں بھی کسی سڑک پر، روڈ پر یا کہیں اسٹیشنوں کے اوپر احتجاج کرتے ہوئے، دھرنا پردرشن کرتے ہوئے، توڑ پھوڑ کرتے ہوئے، متشددانہ نعرے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ یہ تعلیم کے اندر، تجارت کے اندر، صنعت کے اندر، حرفت کے اندر اپنی جد و جہد کے ذریعے سے، اپنے قد و کاوش کے ذریعے سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکے ہیں، اور یہ چھوٹی سی کمیونٹی ہونے کے باوجود بھی ہندوستان کے بڑی سے بڑی کمیونٹی سے زیادہ کہیں ریچسٹ اور مالدار ہو چکے ہیں۔ ٹاٹا گروپ اور رتن ٹاٹا جیسے لوگ تقریباً وہ اسی پارسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی تجارت اور جن کی صنعت اور جن کا بزنس دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اتنی چھوٹی سی کمیونٹی جب اتنا زیادہ ترقی کر سکتی ہے تو یہاں پر ہندوستان کے اندر بڑی بڑی کمیونٹیاں اگر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صرف اپنے کام پر فوکس کرے اور محنت و مشقت کے ساتھ ہندوستان کے معیشت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے تو یقین جانیے کہ ہندوستان کی فضا بھی پرامن ہو سکتی ہے اور ہندوستان پھر سے سونے کی چڑیا بن سکتا ہے۔